حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر چاہو تو آپ کو دے دوں؟ جواب میں اس نے کہا اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی کے ساتھ نفل عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے؟ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی پھدک گئی اور اس جد و جہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس نے کہا اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات
جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ بہت تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو پڑھو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا۔ بولے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر زہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں ملا میں نے اسے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ بولی، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے راہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپے دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو باسبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا، منذ 40 سنة لم تتکلم الا بالقرآن، ہماری والدہ کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔